ولو كان فيه تمر يدخل في الرهن لأنه تابع. یہاں سے ہے نا. سنو بھائی، میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے قرض لیے اور یہ کھجور کا باغ اس کے پاس رہن رکھا، لیکن درختوں کو پھل لگا ہوا تھا، تو وہ پھل بھی مرہون ہوگا یا وہ میں اتاروں گا؟ کہتے پھل بھی مرہون ہے، کیونکہ پھل متصل ہے کس کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ، اور درخت مع زمین کی مرہون ہے تو پھل بھی مرہون ہے. ولو کان فی، اگر باغ کے اندر جو مرہون تھا تمرن کھجور تھا، یدخل، پھل بھی رہن میں داخل ہوگا، لأنه تابع، کیونکہ پھل درخت کا تابع ہے، لاتصالہ بھی، کیونکہ پھل متصل ہے درخت کے ساتھ، ویدخل، تو پھل مرہونہ میں داخل ہوگا، تبعا للاشجار تصحیحا للعقد، تاکہ عقد رہن صحیح ہو اور پھلوں کے استثناء سے فاسد نہ ہو جائے. بخلاف البیع، ہاں اگر میں باغ فروخت کروں، فروخت کرتے وقت پھل درختوں کو لگاتا تو وہ پھل بائع کا ہے. لأن بیع النخل بدون الثمر جائز، کیونکہ درختوں کا بیچنا پھلوں کے بغیر جائز ہے، اور ضرورت نہیں ہے الی ادخالہ من غیر ذکرہ، کہ ثمر جو ہے وہ داخل ہو جائے بیع اشجار میں بغیر ذکر کے. اشارہ کیا کہ اگر درختوں کو بیچے اور مشتری شرط لگائے پھل بھی لوں گا، پھر پھل بیع میں داخل ہے. وبخلاف المتاع فی الدار، ہاں میرا یہ گھر ہے، میں نے یہ گھر آپ پر بیچا، تو بیع الدار میں بیع المتاع نہیں آتا، کیونکہ متاع دار سے منفصل ہے. بخلاف المتاع فی الدار ہے لا يدخل، وہ داخل نہیں ہے گردار کو مرہون مبی بنائے جائے من غیر ذکر، لأنه ليس بتابع بوجه ما، وكذا يدخل الزرع والرطب في رهن الارض. میں نے زمین رہن رکھی اور اس میں پودے تھی سبزیوں کے، ٹماٹر تھے، وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں. داخل ہو جاتا ہے فصل اور پودے سبزیوں کی فی رہن الارض، ولا يدخل فی البیع، اور اگر زمین بیچوں تو زمین کی بیع میں فصل اور اصول رتبہ داخل نہیں ہے. ويدخل البناء والغرس فی رہن الارض والدار والقریہ. دیکھو بھائی، میں نے زمین رہن رکھی تو زمین کے اندر جو درخت ہے وہ بھی رہن ہو گئے، جو عمارت ہے وہ بھی رہن، اور داخل عمارت والغرس اور درخت فی رہن الارض اور فی رہن الدار فی رہن القریہ. جب میں زمین رہن رکھوں، دار رہن رکھوں، قریہ رہن رکھوں، تو اس کے اندر بنا اور درخت سب آ جاتے ہیں. ولو رہن الدار بما فیہا جازا ولو استحق بعضہ کان ان کان الباقی. یہ میرا گھر ہے، اس میں ایک لاؤڈ سپیکر پڑا ہے، ایک پٹھا پڑا ہے، ایک موبائل پڑا ہے. میں نے کہا میں نے یہ گھر آپ کے پاس رہنا کا بیمہ فیہا، جو کچھ اس میں ہے اس سمیت، تو یہ جائز ہے. آپ مجھے 100 روپے دیں گے، گھر بھی رہن رکھیں گے اور گھر میں جو سامان ہے وہ بھی مرہون ہوگا. وَلَوْ رَهَنَ الدَّارَ بِمَا فِيهَا، اگر میں گھر کو رہن رکھوں مع سامان کی جو اس میں ہے تو یہ جائز ہے. وَلَوْ أُسْتُحِقَّ، ادھر دیکھ، میں نے یہ گھر پیر بگاڑا کے پاس رہن رکھا، اس کے بعد تبلیغی نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ گھر میرا ہے، اور گواہ پیش کی تو قاضی نے اس کو دے دیا، تو باقی میں رہن باطل ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اگر باقی اتنا ہے کہ اس کی قیمت ہے اور دین کے استعفاء وصولی سے ممکن ہے تو وہ باقی رہن ہوگا. اور اگر وہ بس ایک ناخن کی جگہ اس نے چھوڑی باقی سب لے گیا، وہ ناخن کی جگہ نہ قیمت ہے نہ وہ دین کی استعفاء ممکن ہے، پھر اس میں رہن جو ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے. ولو استحق بعضہ، اگر بعض مرہونہ کو دعویٰ حق کا کیا جائے، ان کان الباقی،
جو بچا ہوا ہے اگر جائز تھا ابتداء مرہون بنانا اس کا وحدہ نو بقی رہنا لیستیہ وإلا او اگر وہ بالکل کم تھا نو بطل کلہ، اگر باقی مرہون بنانا جائز تھا دین کی استفاق قیمتا تو وہ جائز ہے رہن، کیونکہ ہم کہیں گے کہ عقد رہن جعل کأنہ ما وراء ما ورد الا للبقی، کہ عقد رہن وارد نہیں ہے مگر اس پر جو بچا ہوا ہے۔ وَيَمْنَعُ التَّسْلِيمَ كَوْنُ الرَّاهِنِ وَمَتَاعُهُ فِي الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ۔ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لیے اور یہ گھر اس کے پاس رہن رکھا، لیکن راہن اس گھر میں رہ رہا ہے یا اگر راہن کا گھر اس میں موجود ہے تو مجھ سے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ راہن میں تسلیم للمرتہن شرط ہے، اور جب میں گھر میں رہتا ہوں یا میرا سامان پڑا ہوا ہے یہ معنی ہے تسلیم مرہونہ سے، اور منع کرتا ہے تسلیم مرہونی کا، کیا منع کرتا ہے؟ بودن راہن یا سامان راہن فی الدار المرہونہ، وَكَذَا مَتَاعُهُ فِي الْوِعَاءِ الْمَرْهُونِ، وَفَغَلَتِ فِي الْوِعَاءِ الْمَرْهُونِ۔ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے ادھار لیے اور ان کے پاس یہ گلاس رہن رکھا، لیکن گلاس میں راہن کا دودھ پڑا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ راہن کے اندر تسلیم مرہونے کا شرط ہے، اور یہاں دودھ کا ہونا معنی ہے تسلیم اینا سے۔ وَكَذَا مَتَاعُهُ، اگر دودھ پڑا ہوا ہے فِي الْوِعَاءِ الْمَرْهُونِ، وَيَمْنَعُ التَّسْلِيمَ الدَّابَّةُ الْمَرْهُونَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا۔ میں نے پھر بگاڑے سے 100 روپے رہن پیسے ادھار لیے اور یہ خر اس کے پاس رہن رکھا، لیکن اس پر میرا سامان لدا ہوا ہے، تو مجھے جب یہ مانی ہے اعتراض سے رہن میں شرط ہے تسلیم مرونی کا، میں خرید کی سبر کروں اور سامان کا ہونا مانی ہے تسلیم سے، اس لیے کہتے ہیں وَيَمْنَعُ التَّسْلِيمَ، اور منع کرتے تسلیم الدَّابَ اس خر کا جو مرہونہ ہے۔ کون منع کرتا ہے؟ الحمل علیہا، جب راہن کا بوجھ لدا ہوا ہو اس پر، فلا یصیب، یہ رہن تام نہیں ہے حتی یلقی الحمل، حتی کہ راہن اپنا حمل اتاری، لأنہ راہن شاغل لہا، مشغول بنانے والا ہے خر کا اپنے بوجھ سے۔ ہاں، میں نے پیر پگاڑا سے 100 روپے ادھار لیے اور میری خر پر میرا یہ بوجھ لدا ہوا تھا، اور میں نے پیر بگاڑا کو کہا کہ یہ جو بوجھ ہے یہ تمہارے پاس رہن ہے، یہ خر پکڑو اور لے جاؤ، یہ بار اتارو، تو یہ ٹھیک ہے۔ بخلاف میزا رہن الحملہ، کہ میں نے لدا ہوا بوجھ رہن رکھا، دونہا خر نہ رکھا، تو یہ رہن تام اذا دفعہا، جب میں خر کی لستی دے دوں اس کے ہاتھ میں، کیونکہ دابو مشغول بھی ہی مرہونہ کے ساتھ، فَسَارَ كَمِيزَا رَهَنَ مَتَاعًا فِي دَارٍ، یہ ایسا ہوا کہ میں اس کے پاس رہن رکھوں وہ سامان جو میرے گھر میں ہے، اچھا جی، او وعاء، یا میری برتن میں ہے، او دار و وعاء کو رہن نہ رکھوں، بخلاف میزا رہنا، ہاں یہ میرا گھوڑا ہے اور یہ اس کے اوپر زین ہے، میں نے اس سے 100 روپے لیے اور میں نے کہا یہ زین تیرے پاس رہن ہوگا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ زین لوگ گھوڑے کی جدا کرتا ہے یا اس کی لوازمات میں، بخلاف میزا رہن سرجن، بخلاف اس کی کہ میں زین رہن رکھوں، علی دابت یا لجامن، اس کی منہ کا لگام رہن رکھوں اور وہ اس کی سر اور منہ میں ہے، ودفع الدابت مع السرج واللجام حيث لا يكون رحنا حتى ينزعه منها، حتیٰ کہ میں اتاروں وہ زین تب رہن رکھوں گا اور تسلیم کروں، لأنه من توابع الدابہ، کیونکہ زین جو ہے لوازمی اصل ہے، بمنزلة الثمر للنخیل، حتیٰ قالوا يدخل فيه من غیر ذکر، کیونکہ زین تابع ہے گھوڑے کا، تو اگر میں گھوڑا بیچوں کسی کے ہاتھ اور زین کا ذکر نہ کروں، زین بھی مشتری کے پاس چلا جائے۔ ولا يصح الرهن بالامانات كالودائع والعواری والمزاربات ومالش، اور صحیح نہیں ہے رہن رکھنا امانات کے بدلے میں، امانات کی 4 مثالیں دیتا ہے، کالودائع، میں نے آپ کے پاس 100 روپے رکھے
لیکن میں نے کہا یہ 100 روپے امانت رکھتا ہوں بشرطے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر آپ میرے پاس رہ رکھو. یہ غلط ہے. کیوں؟ وجہ کہ کل اگر امانت آپ کے پاس ہلاک ہو جائے تو آپ اس کا ضامن نہیں ہے. جب ضامن نہیں ہے تو میں اس کی کس چیز سے استعفا کروں؟ آپ نے مجھ سے یہ چادر عاریتاً مانگی. میں نے کہا عاریتاً دیتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو. تو آپ نے یہ خر رہن رکھا. تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ مستعار اگر مستعیر کے پاس ہلاک ہو جائے تو مستعیر کے اوپر زمان نہیں ہے. تو میں کس چیز سے استعفا اس سے کروں گا؟ والمضاربات، میں نے پھر بگاڑ کو $1 کروڑ دے دی کہ جاؤ تجارت کرو، نصف نفع آپ کا نصف میرا. لیکن $1 کروڑ دیتے وقت میں نے کہا میرے پاس ایک خر اللہ کو. یہ غلط ہے کیونکہ مضارب کے پاس اگر مالی مضاربت ہلاک ہو جائے تو مضارب پر زمان ہی نہیں ہے. جب زمان نہیں ہے تو میں کس چیز کا استعفا اس سے کروں گا؟ ومالی شرکات، مضاربت یہ ہے کہ اس طرف سے پیسہ ہو عمل نہ ہو، اس طرف سے عمل ہو پیسہ نہ. اور مالی شرکت یہ ہے کہ 100 روپے میں نے ڈالے، 100 پیر وغیرہ نے ڈالے، پیسے جانے ویسے ہے اور میں بھی عمل کرتا ہوں تجارت کا، وہ بھی کرتا ہے. یہ مالی شرکت ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے پاس پیسے ڈال کر شرکت کرتا ہوں لیکن میرے پاس رہ رکھو. یہ غلط ہے. مالی شرکت اگر کاروبار میں ہلاک ہو جائے تو کسی شریک پر زمان نہیں ہے. خود کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَبْضَ، کیونکہ مرتہن کا قبض مرہونہ پر وہ قبض ہے جو موجب زمان ہے. تو لابد ہے زمان ثابت سے تاکہ قبض مضمون بنے اور استعفا دین کا اس سے ہو جائے. وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِغَيْرِهَا. اسی طرح رہن جائز نہیں ہے اس ذات کے ساتھ جو مضمون بالثمن ہے. مضمون بے، میں نے آپ کے ہاتھ کھوتا فروخت کی. کیا فروخت کی؟ کھوتا فروخت کر. اچھا 100 روپے سے آپ نے 100 روپے دی، میں نے کھوتا دے دی. لیکن آپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس کوئی رہن رکھو. ایسا نہیں کہ وہ چیز کہے یہ کھوتا میرا ہے تو میرے پیسے ڈوب جائے. میں آپ کے پاس یہ لاؤڈ اسپیکر رہن رکھتا ہوں تو مجھے سے یہ غلط ہے. کیوں؟ کل اگر وزیر نے کھوتے پر دعوی حق کا کیا وہ لے گیا تو وہ عین ہے اور مضمون بالقیمت ہے. جب وہ چلا جائے تو آپ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں. رہن کس چیز کا رہتے ہو؟ یہ معنی ہے. وَكَذَلِكَ يَصِحُّ، اور صحیح نہیں ہے رہن بالآیات اس خر کے ساتھ جو مضمون ہے بالقیمت. کالمبیع فی ید البائع، لأن زمان لیس بواجب، یہاں زمان بائع پر واجب نہیں ہے. فإنه إذا حلق العین، جب خر مردار ہو جائے نو لم یضمن البائع شیئا لکنه یسقط الثمن، ثمن ساقط ہے وہ حق بائع کا ہے. فلا یصح الرہان. سنو بھائی، یہ تو اعیان مضمون بغیر ہاتھ جیسے مبیع ہے اور ایک اعیان مضمون بنفسہا بے، اس کے بدلے میں رہن جائز ہے. یہ میرا خر تھا، پھر بگاڑا نے غور کر، میں نے جلدی جج کو اطلاع دی. جج نے کہا واپس کرو. اس نے کہا رات کے بعد واپس کرو. رات کی بات واپس کرو. میں نے کہا مجھے اس کا اعتماد نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز رہن رکھی. تو اس نے میرے پاس یہ ٹوپی جو ہے وہ رہن رکھی تو یہ جائز ہے. رات کو اگر خر مر جائے تو یہ میری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ مقصوبہ ہے، یہ مضمون بالقیمت ہے یا مضمون بنفسہا؟ جب تک یہ موجود ہے خر ہو بہو بغیر کم و کاس کے واپس کرنا پڑے گا. ہر کہ وہ ذوات ہے جو مضمون بذاتہا ہے. مضمون بذاتہا کا معنی ہے کہ مضمون بالمثل ہے اور بالقیمت ہے اگر وہ ہلاک ہو جائے. جیسے مخصوبہ یا جیسے بدلی خلع، خاون نے بیوی نے خاون کو خر دے دیا کہ مجھے طلاق دے دو تو یہ مضمون بنفسہا ہے. او المہر، خاون نے بیوی کو خر دے دیا مہر میں. وبدل صلح، پھر بگاڑا نے کسی کو قتل کیا اور مقتول کی ولی کو بدل صلح کے بدلے میں خر رہن رکھا.
یصح الرهن بها، کیونکہ زمان متقرر ہے، فإنه إن كان قائما، اگر وہ مقصوبہ موجود ہے تو اسی کا رد واجب ہے، اور اگر حالق ہے تو قیمت واجب ہے، تو یہ رہن ہوا بما اس مقصوبہ کے ساتھ جو مضمون ہے، فیصح والرهن بالدرک باطل والکفالۃ بالدرک جائز، والرهن بالدرک باطل، والرهن بالدرک، اس کی صورت یہ، میں نے یہ زمین پیر بگاڑا کے ہاتھ فروخت کری 1 کروڑ روپے، اس نے 1 کروڑ روپے دے دیے، میں نے زمین دے دی۔ پیر بگاڑا نے خطرے کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ زمین سرکاری ہو، سرکار مجھ سے چھین نہ لے، میرے پاس رہن رکھو، اگر سرکار نے زمین چھین لی تو میں اپنے پیسے جو زمین کی دے چکا ہوں اس مرہونہ سے وصول کروں گا، تو میں یہ رہن آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے رہن بدرک، یعنی رہن اگر دعوی استحقاق کا مبنی پر کیا جائے تو آپ قیمت کی وصولی سے کریں تو یہ جائز ہے۔ یہ معنی ہے والرہن بالدرک باطل، ٹھیک ہے، والکفالۃ بالدرک جائزہ۔ میں نے زمین 1 کروڑ کی بیچی پیر بگاڑا کے ہاتھ، اس نے 1 کروڑ روپے دے دی، اس نے کہا مجھے ڈر ہے یہ زمین سرکار کی نہ ہو، وہ لے نہ جائے، تو تبلیغی نے میری ضمانت اٹھا لی کہ میں ضامن ہوں، اگر سرکار زمین لے گی آپ کے پیسے میں دلا دوں گا، تو کفالہ بالدرک جائز ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب دیکھو، اگر میں اس پر زمین فروخت کروں 1 کروڑ روپے کا، اور یہ ڈرتا ہے کہ سرکار زمین پر قبضہ نہ کرے تو میں یہ رہن رکھتا ہوں، یہ جائز ہے؟ کیوں؟ رہن ہوتا ہے اس کی اصول دین کی، اور اصول دین ہوتا ہے بادت دین، اور یہاں اس کا مجھ پر دین نہیں ہے تو وصول دین کا نہیں ہے، تو رہن کس کا کے لیے؟ والفرق ان الرہن، مرہونہ جو رکھا جاتا ہے ویسی وصول دین کے، اولا استیفاء قبل الوصول، اور استیفاء دین کا صحیح نہیں ہے وجوب دین سے پہلے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، کسی نے کہا آئندہ میں سرکار زمین لے جائے گا تو اس کا وہ پیسے مجھ پر دین ہوا، اس کے بدلے رکھو، کہتے یہ بھی غلط ہے، اس کا معنی ہے کہ آئندہ میں سرکار لے جائے گا تو آئندہ میں اس کا دین واجب ہوگا، تو آئندہ میں مرتہن کو اس کا مالک بناؤں گا، اور تملیک فی الحال ہوتی ہے، مستقبل میں یہ معنی ہے۔ وَإِضَافَةُ تَمْلِيك، اگر میں نسبت کروں مرتہن کے مالک بننے کا مرہونہ پر الی زمان فی المستقبل، لا تجوز، لا کفالہ بالدرک جائز تھا یا نہیں؟ اس کی صورت کیا تھی کہ میں نے زمین بیچی پیر بگاڑا کے ہاتھ 1 کروڑ کے بدلے، اس نے 1 کروڑ روپے دے دی، زمین لے لی، لیکن مجھے کہا کہ ڈر ہے سرکار زمین پر دعویٰ نہ کرے، کفیل دے دو، تو بزرگوں نے کہا میں کفالت اٹھاتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کفالت کا معنی کیا ہے؟ التزام مطالبے کا، التزام کہ جناب سرکار زمین لے گئی تو میں تسلیم کرتا ہوں کا مطالبہ آپ مجھ سے کرے، اور التزام مطالبے کا مستقبل میں جائز ہے، یعنی آئندہ سرکار دعویٰ کرے گا، زمین لے جائے گا، آپ کا دین ثابت ہوگا تو میں تسلیم کرتا ہوں مطالبہ آپ مجھ سے مطالبہ کرے، مستقبل میں التزام مطالبے کا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ان جاء زید فلک علی 1000 درہم، اب میں نے التزام 1000 درہم کا کیا فی الحال کیا یا اذا جاء، ٹھیک ہے۔ دیکھ اور کی کفالت فالالتزام المطالبہ، یہ کفیل اپنی پر لازم کرتا ہے مطالبہ مرتہن کا، اور التزام مطالبے کا صحیح ہے اس حال میں کہ مضاف ہو الی المآل، جیسے صوم میں للہ علی ان اصوم یوم الجمعہ، تو یوم الجمعہ مستقبل ہے اور میں نے التزام صوم کا کیا، یا للہ علی ان اصلی لیلۃ الاتیہ، تو صلاۃ
التزام ہے اور میں نے مستقبل کے اعتبار سے اس کے التزام کیے. ولہذا کفالہ امور مستقبلہ میں جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. اب پیر بگاڑا تبلیغی کو گالی دیتا ہے. میں نے کہا کیوں گالی دیتے ہو؟ اس نے کہا اس پر میرا قرضہ ہے. میں نے کہا بزرگ کو قرضہ ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا خبردار منہ بند کرو، پہلے اپنا دین ثابت کرو، ثابت کرو گے تو میں دے دوں گا. اب یہ میں دے دوں گا یہ انتظام ہے اور فی الحال ہے یا اعلیٰ تقدیری ثبوت. ولہذا تصف، اس وجہ سے کہ کفالہ امور مستقبلہ میں جائز ہے تو کفالہ سید بما اس دیر کے ساتھ زاولی بگاڑا علی بزرگنا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اولا یصح الرہن، اور رہن صحیح نہیں. کیا مطلب؟ یعنی پیر بگاڑا بزرگ کو گالی دے رہا تھا. میں نے کہا کیوں گالی بکتے ہو؟ اس نے کہا اس پر میرا قرض ہے. بزرگ سے پوچھا آپ پر قرض ہے؟ کہتے بکواس کرتا، کوئی قرض نہیں. اب میں نے کہا گالی بند کرو، یہ رہن رکھو، تو یہ جائز نہیں ہے. دین ہے نہیں تو وہ دین رہن سے کس چیز کا استعفا کرے؟ سنتی ہو؟ بس سنو، سمینا وعصینا، تم سب سے ملا گروپ ہو. اچھا فضل الرحمان گوپو، رحمان کا فضل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، آپ ہر چیز کہتے ہیں خدا کے فضل سے. خدا کا فضل اللہ کا فضل، اللہ کا فضل رحمان کا فضل، رحمان کا فضل فضل الرحمان. اور کیا ظالمان زان دوزخ ته وځي. مارا کوي دا نصوارو اٹیک کوي، دا سپاه صحابو کوي، دا تحریک المجاهدینو کوي، نور هم څه خپل کارونه کوي. خدای چې مرکز مخري، مرکز مخکې دا ستاسو دا ندی ده، دا هم ندی ده، دا هم یو وړه نالی ده، دا هم یو وړه نه، او دا څه دا سمندر دی. چې سمندر نه کړ کې خو دغه دې به دې وچېشي، نالی به دې وچېشي که په نالی کې اوبه به یې نو د سمندر سره ټچ. ٹھیک ہے؟ فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك امانتان. متن کی طرف لوٹا. میں نے پیر بگاڑا کے ہاتھ کی زمین فروخت کی 1 کروڑ روپے کی، پیسے لیے زمین دے دی. اب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رہن رکھو، اگر زمین پر کوئی دعویٰ کرے تو میں اپنے پیسوں کی وصولی اس مرہونہ سے کروں گا. تو یہ رہن صحیح ہے، لیکن میں نے رکھ لیا. جب رکھ لیا اور اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان نہیں ہے. ضمان تو مرہون کا ہوتا ہے اور یہ مرہون ہے نہیں. فلو قبضہ، اگر در کی صورت میں یہ خر کو قبض کرے قبل وجوب دین فہلک، اور وہ رات شہید ہوتا ہے، نو یہلک امانتان، وہ امانت ہلاک ہوگا. لأنه لا عقد رہن ہے نہیں ہے تو وقع باطلا، وہ رہن تو باطل ہے. بخلاف الرہن بالدین الموعود. رہن باعتبار مستقبل کے ایک صورت میں جائز. جائز یہ ہے کہ پیر بگاڑا 4 ماہ کے لیے تبلیغ پہ جا رہا. میں نے کہا مجھے تو ایک 200 روپے قرض دے. اس نے کہا 200 روپے دوں گا لیکن 4 ماہ سے آنے کے بعد دے دوں گا، اب نہیں دوں گا. ہاں یہ کام کرو کہ تم خر ابھی مجھے رہن رکھو. تو میں نے خر رہن رکھا. دین موجود کے بارے میں یا دین موعود کے بارے میں؟ دین موعود کے بارے میں. تو یہ جائز ہے. جب آپ مجھے دین دیں گے اور وہ دین میں واپس کروں گا تو خر واپس کروں. اور اگر دین دینے سے پہلے اپنے خر کو مار دیے، خر کو، تو اب پہلے آپ مجھے 400 روپے دیتے تھے دین کی حیثیت سے، ابھی دین کی حیثیت سے نہیں، قیمت ادا کرو گے، مرہونہ کی قیمت ادا کرنا پڑے گا.
بخلاف الرہن میں نے خر پیر بگاڑا کے پاس رکھا بالدین الموعود وهو ان یقول کہ میں پیر بگاڑا کو کہوں رہن تو کی میں نے تمہارے پاس رہن رکھا هذا یہ خر لتخرجنی 1000 درہم تاکہ 4 ماہ کے بعد آپ مجھے 1000 روپے دے دے وحلق فی ید المرتحل اور وہ خر جو ہے وہ تبلیغی نے مار ڈالا ہے سیہلک بما سما من المال بمقابلتی یہ امانت ہلاک ہوا یا زمان کے ساتھ ہلاک زمان اب وہ 400 روپے مجھے دے گا لأن الموعود جعل كالموجود وہ دینی موعود کو ہم نے موجود فرض کیا بے اعتبار حاجت کی ولأن دوسرا ہے کہ وہ خرید لی مضمون ہے کہ وہ مقبوض بنیت رہن الذي يصح وہ رہن جو صحیح ہے علی اعتبار وجود دین نفیوتا له حکمہ اس کو ہم حکم عین رہن کے دیں گے کل مقبوض علی سم شراء کل مقبوض یہ میرا خر ہے پھر بگاڑ اس کو خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں خرید بعد میں کریں گے پہلے میں ٹیسٹنگ کرتا ہوں اب مجھے کہ یہ مقبوض علنیت شرح ہے اور رات کو وہ مر جاتا ہے ٹیسٹنگ میں مر گیا تو اس کی اوپر قیمت واجب ہے